محترم و مکرم سامعین اکرام، سلام مسنون۔ آج 15 اگست 2024 یوم آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ان مبارک لمحات میں یادگار سیریز کے تحت ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب۔ سامعین، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ تحریک آزادی کے 12ویں صدی ہجری کے اواخر اور 18ویں صدی عیسوی میں جنوبی ہند سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے شروع ہو کر تقریباً 150 سالہ پرپیچ آزمائش سفر طے کرتے ہوئے آخرکار 1947 عیسوی کو آزادی کی یہ تحریک حسن تکمیل کو پا گئی۔ ہمارے مسلمان مجاہدین کی قربانیاں رائگاں نہیں گئیں، بلکہ انہوں نے اپنی لہو سے جو انقلابی مشعل روشن کی تھی، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے انقلابیوں نے انگریزوں کو 1947 میں بھارت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ گنتی کے چند مجاہدین کا ذکر تاریخ کے پنوں میں اوراق میں دہرایا جا رہا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین آزادی، علماء اکرام گمنام ہیں۔ انہی گمنام مجاہدوں میں ایک ایسی شخصیت جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہر گنجام سرینگا پٹن میں پیدا ہوئی، ویلور میں تعلیم کی سند حاصل کی، جوانی کے عالم میں انقلابی مولانا کے نام سے جانی گئی، اپنی بے پناہ جوش اور آتش فشانی جذبے کے ساتھ خلافت تحریک میں شریک ہوئی۔ ہندوستان اور بعض افریقی ممالک میں انگریزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتے رہے یہ مولانا، جو آگے چل کر تحریک آزادی کو گرمانے لگے۔ یہ مجاہد آزادی مولانا عبدالواحد خان المعروف مسلم ویلوری کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے اپنے روزنامہ خلافت میں یوں لکھا ہے کہ بہت سارے مولوی تقریر کرتے ہیں، مسلم ویلوری بھی تقریر کرتا ہے، لیکن سب منہ سے بولتے ہیں، مسلم ویلوری دل سے بولتا ہے۔ مسلم ویلوری کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی کمزوری ہو یا ہندوستانیوں کی غلامی، صرف دلوں کو زندہ کرنے اور جذبات کو بیدار کرنے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے تیز دھار تلوار استعمال کی اور اس تلوار کو سنت ابراہیمی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین کے تذکروں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے شہیدوں کے خون سے آب و تاب دی۔ مسلم ویلوری مقرر کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں بے مثال و لاجواب تھے۔ مختلف علوم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھے، محرک جوش جذبے کا کوہ آتش فشاں تھے۔ مشکل مرحلوں میں وہ سپاہی کی طرح لڑتے، نظریاتی اور عملی سیاستدان کی طرح گتھیاں سلجھاتے تو تھے، لیکن کبھی دولت، شہرت اور عہدے کی چاہت کرتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ویلوری سیاست اور تحریک آزادی میں صف اول کی شخصیت ہونے کے باوجود تذکروں میں اور تاریخ کے پنوں میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ آپ سادہ پوشاک، فقیرانہ لباس، خلندرانہ مزاج، آپ ایک عالم دین، مفکر ملت، بے باک مقرر، باکمال خطیب اور سیاسی رہنما تھے۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا آزاد سے ذاتی مراسم اور سبھاش چندر بوس سے بھی ذاتی مراسم اور دوسرے قومی لیڈروں سے گہرا تعلق تھا۔ ہمارے بزرگ عالم دین، صاحب مصنف ڈاکٹر راہی فدائی صاحب نے اپنی کتاب تحریک آزادی میں جنوبی ہند کے مسلمانوں کا حصہ، اس میں مسلم ویلوری کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں۔ آپ مسلم ویلوری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت سرنگ پٹن میسور میں ہوئی۔ والد صوبیدار محمد آدم خان چند سال بنگلور میں فوج سے وابستہ رہے، پھر آپ ویلور منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے اپنے صاحبزادے عبدالواحد خان کو 1894 عیسوی میں ہندوستان کے قدیم خانقاہی مدرسے دارالعلوم لطیفیہ میں داخل کروایا۔
ابھی تعلیم جاری ہی تھی کہ 1898 میں محمد آدم خان ابن لال خان کی وفات ہو گئی۔ وحید خان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وہ سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب جب کہ باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آپ پوری طرح یتیم و یسیر ہو گئے۔ اس جانکا حادثے کے بعد پھر آپ نے تعلیم جاری رکھتے ہوئے 1903 عیسوی میں دارالعلوم لطیفیہ ویلور سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے دوران طالب علمی ہی میں ملک کے حالات پر غور کیا اور اساتذہ سے مشورے کے بعد تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ چونکہ پرجوش ولولہ انگیز مقرر تھے، اس لیے بہت جلد آپ کی شہرت مسلم ویلوری کے نام سے سارے جنوب میں ہو گئی۔ آپ نے تمام جنوبی ہند کا دورہ کیا، ہر جگہ انگریزوں کے خلاف تقریر کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو بارہا حوالات کی نظر ہونا پڑا۔ آپ کی شہرت رفتہ رفتہ جنوب سے آگے بڑھ کر شمال میں پہنچی۔ آپ کی خود اعتمادی، مستقل مزاجی اور جوش بیانی سے ڈاکٹر مختار انصاری، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر کچلو، مولانا حسرت موہانی وغیرہ اکابر آپ سے متاثر ہو گئے۔ حصول معاش کی خاطر آپ نے اپنے چچیرے دادا کی بحری جہاز کمپنی نورانی شپنگ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس دوران آپ کو مختلف ممالک مثلاً سیلون، برما، جاوا، عدن، بصرہ، جدہ اور ڈربن وغیرہ علاقوں کی سیاحت کا زرین موقع ہاتھ آیا۔ آپ نے ان ممالک میں بھی اپنی تقریروں کے ذریعے انگریزوں کے خلاف عوام کو مشتعل کرتے رہے، جس کی بنا پر ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا اور گرفتار ہو کر جیل بھی جانا پڑا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے آپ کو جاپان اور انڈونیشیا کے دورے میں اپنے ساتھ رکھا۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد سے آپ کے گہرے مراسم تھے۔ آپ نے 1940 عیسوی میں میسور جیل میں 6 ماہ کی سزا بھی کاٹی۔ ملک کی آزادی کے بعد میسور کے وزیر اعلیٰ کنگل ہنمنتیا کے اصرار پر آپ 6 سال کی مدت 2 مرتبہ یمل سے منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے آخری دور میں قوم کے رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ ہی نے میسور اور کڑپے کے یتیم خانوں کی بنیاد رکھی، مسلم نوجوانوں کی تعلیم و ملازمت کے لیے ادارے قائم کیے۔ آپ ان مشغولیات کے باوجود تصنیف و تالیف میں بھی دلچسپی لی اور کئی کتابیں لکھیں، خاص کر تاریخ اور قرآنیات آپ کی دلچسپی کا موضوع رہا۔ مسلم ویلوری نے نئی نسل کے لیے مذہبی، تاریخی اور درسی کتابوں کی تصنیف کی طرف توجہ دینے لگے۔ غالباً 1940 میں ایک صاحب نے مسلم ویلور سے گزشتہ سالوں میں تصنیف کی طرف زیادہ متوجہ ہو جانے کی وجہ پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ 100 سالوں کے دوران ہم سوتے یا بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آج کا حال بتا رہا ہے کہ آج سے 100 سال بعد ہم اس جگہ ہوں گے جہاں آج نچلی ذات کے ہندو ہیں، اور نچلی ذات کے ہندو وہاں ہوں گے جہاں ہم آج ہیں۔ اب مستقبل کی امیدیں اس نئی نسل سے ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ ساچار رپورٹ سے یہ صحیح ثابت ہوا۔ آپ کی تصانیف میں قوت قرآن، تاریخ ملت، ترتیل القرآن، ارکان القرآن، اساس القرآن، مطالب القرآن اور کئی کتابیں ہیں۔ ان تصانیف پر علامہ سید عبید اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمود، حضرت عبد الماجد دریابتی رحمۃ اللہ جیسے مدبر و عالم حضرات کے تبصرے سے اس کی افادیت میں 4 چاند لگا دیا۔ مسلم ویلوری کی درسی کتابیں حسنینیہ کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی سرکاری پرائمری اسکولوں کے لیے منظور ہوتی تھی۔ مذہبی کتابیں ریپڈ ریڈنگ یا مکتبہ قرآنیہ کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی اور تاریخی ملت نان ڈیٹیل کی حیثیت سے سرکاری مڈل اور ہائی اسکول کے لیے منظور ہوتی تھی۔
بچوں کے لیے انہوں نے دینی کتابیں ایسے خوبصورت چھاپی کہ آج بھی چھپائی کے فن میں حیرت انگیز ترقی کے باوجود ہندوستان بھر میں کہیں نہیں چھاپی جاتی۔ آزادی کی تحریک انگریزی حکومت کے علاقوں میں چل رہی تھی، لیکن نواب راجے مہاراجے اپنی اپنی ریاستوں میں تحریک کو ذرا بھی سر اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ پنڈت نہرو نے اس معاملے کو ایک چیلنج کی صورت میں پیش کرتے مسلم ویلور سے کہا کہ اپنی ریاست میسور واپس جائے اور آزادی کی آگ کو ہوا دے۔ مسلم ویلور ریاست میسور میں اپنی آتشی تقریروں سے تہلکہ مچا دیا۔ ان کے جلسے کا اعلان ہوتا تو پولیس انہیں احتیاطی نظر بندی کے لیے ڈھونڈتی پھرتی اور مسلم ویلور عین وقت پر پرہجوم جلسے کے درمیان سے ہوتے، تقریر کرتے اور کسی طرح غائب ہو جاتے کہ پولیس سر پکڑ کر رہ جاتی۔ ان دنوں مسلم ویلور کمبل کا لباس پہنتے۔ 1920 عیسوی میں مسلم ویلوری کی تشریف آوری میسور ہوئی۔ مسجد میمنان اور شہید منزل میں اکثر قیام ہوتا تھا۔ آپ کی آمد سے میسور میں ایک سماجی انقلاب برپا ہو گیا اور معتقدین کا ایک وسیع حلقہ بنا۔ آپ ایک شعلہ بیان مقرر تھے۔ ان کی تقاریر کے دوران سکتے کا عالم طاری ہوتا تھا۔ 1927 عیسوی میں آپ نے میسور میں یتیم خانے اطفال کی ابتدا کی تجویز رکھی۔ سرمایہ اکٹھا کرنے کی غرض سے مسجد درگاہی میں تقریر کا اعلان ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے 1.5 آنا چندہ رکھا، ملت مسلمہ کی غیرت کو للکارا، یتیم خانے کی تجویز منظور ہوئی اور اسی روز دام درم سخن چندہ اکٹھا ہو گیا۔ 1927 میں یتیم خانہ اسلامیہ برائے اطفال کی ابتدا اشوکا روڈ پر واقع سینٹ فلومیناس چرچ کے عقب یرنگیرے میں سید عبد الرحمن عرف پاشا تاجر منڈی مارکیٹ کے مکان میں ہوئی، جنہوں نے اپنا گھر بغیر کرائے کے مفت میں دے دیا تھا۔ 1928 عیسوی میں مسجد سوار لین کے احاطے میں یتیم خانہ اطفال منتقل ہو گیا۔ آپ نے محرم کے غیر شرعی روایات کے خلاف تحریک چلائی۔ بہت سے عاشور خانے میں غیر شرعی رسوم اور غیر اسلامی روایات بند کر دی گئیں۔ شہر میں موجود زمروں کو پڑھائیوں کے دیوان خانے عربی مدرسوں میں تبدیل ہو گئے۔ شیعہ برادری مولانا کی منحرف تھی ہی، اس تحریک کو عوام میں بدامنی پھیلانے کا الزام دے کر اپنوں ہی نے شاہی حکومت میں شکایت درج کرا دی۔ امن و امان کی برقراری کی آڑ میں مسلم ویلوری اور ان کے رفقا کو 1 سال کی سزا سنا کر میسور کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد میسور کی طرف آپ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد، اور سیدھے بنگلور کا رخ کیا، پھر سرگرم سیاست میں جڑ گئے۔ دل صاف ہے نیت بھی میری پاک ہمیشہ، سوچا نہ تھا اپنے بھی میرے گھات کریں گے۔ دل صاف ہے نیت بھی میری پاک ہمیشہ، سوچا نہ تھا اپنے بھی میری گھات کریں گے۔ بنگلور میں ان کے پرانے سیاسی رفقا ان شعلہ بیان ساتھی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وزیر اعلیٰ کنگل ہنمنتیا کے دور میں ریاستی حکومت نے آپ کو 1954 تا 1960 2 مرتبہ 6 سال کی میعاد کے لیے اسمبلی حلقے سے MLC نامزد کیا۔ 1962 سن میں آپ نے سیاست سے سبکدوش ہو کر خاموش زندگی بسر کرنے لگے۔ مجاہد انجینئرنگ ورکس کے نام سے اپنی نجی صنعت کی داغ بیگ ڈالی۔ آپ کے فرزندان جناب صلاح الدین خان، جو پہلی بیوی کے فرزند ہیں، وہ زمزم ہفتہ روزہ کے ایڈیٹر تھے۔ ٹیپو مجاہد خان، ٹیپو خالد خان اور ڈاکٹر ٹیپو شاہد خان ان کے فرزندان ہیں۔ اپنا ذاتی مکان، ورکشاپ وغیرہ مسلم نونہالوں کے فنی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی نجی املاک آپ نے وقف کر دی۔ ٹیپو سلطان کالج آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے نام سے قائم ٹرسٹ کی ذمہ داری میسور کے یتیم خانہ اسلامیہ برائے اطفال کو سونپی۔ 1965 میں مولانا پر فالج کا حملہ ہوا
میسور کے یتیم خانے اطفال سے انس و محبت کی بنا اپنے خط 20/11/1965 کے ذریعے آپ نے اپنی آخری سانس ادارے میں لینے کی خواہش ظاہر کی۔ ادارے کے ذمہ داروں کی سرد مہری کی بنا آپ آخری ایام چند دن بنگلور کے باسط سرائے میں رہ کر کمرے میں گزار کر آخری وقت اپنے فرزند ٹیپو مجاہد خان جو 7 بلاک جے نگر کے میں مقیم ہیں 94 سال کی عمر میں 30 اکتوبر 1977 کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ بیگم حشمت النساء اور تمام فرزندان کو داغ مفارقت دے گئے۔ مسلم ویلوری کے بارے میں کافی مواد مسلم ویلوری کی پوتی پروفیسر شاکرہ خانم جو حالیہ عالمین کالج میں ہندی کی پروفیسر ہیں، اپنے دادا کے بارے میں کافی مواد، تصاویر، مضامین جمع کیے ہیں، اس سے مدد لی گئی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ عنقریب یادگار سیریز کے تحت مسلم ویلوری کی زندگی تاریخ کے آئینے میں منظر عام پر لانے کی صحیح ہو رہی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم کے وقت مسلم ویلوری مسلم لیگ سے پرہیز کرتے تھے، مسلم لیگ سے اس دلیل کی بنیاد پر دور رہتے تھے کہ اگر باصلاحیت مسلمان بھاگنے کو ہجرت سمجھ کر پاکستان بھاگ پڑے تو ہندوستان میں رہ جانے والے بے یار و مددگار مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ہندوستان میں رہ جانے والے بے یار و مددگار مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے 77 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہندوستان میں ہم میں سے کوئی مؤثر مسلم لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، ہم میں کوئی مؤثر لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی ہے، اور جو مسلم لیڈرشپ نظر آ رہی ہے فرقہ پرستی یا قوم پرستی کی لیڈرشپ۔ مسلم ویلوری نے زندگی بھر اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق سنت ابراہیمی کی پیروی کی اور بار بار آتش نمرود سے ٹکراتے رہے۔ آج ضرورت ہے ایسے مسلمانوں کی جو اپنی ذات میں خود ہی ایک جماعت ہو، ایک انجمن ہو، اور ہر محاذ پر دشمنان دین و ملت سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس گمنام مجاہد آزادی مولانا عبدالواحد خان المعروف و مسلم ویلوری کی شان میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کو بھولنا تیرا آسان نہ ہوگا، دنیا کو بھولنا تیرا آسان نہ ہوگا، گلشن تیرا سینچا ہوا ویران نہ ہوگا، گلشن تیرا سینچا ہوا ویران نہ ہوگا۔ اگر چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں۔ گمنام مجاہد آزادی کی شخصیت و قربانیوں کو نوجوان نسل تک پہنچائیں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید۔